میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں آپ سب لوگوں کو، آپ کے ذریعے باقی سب کو، کہ میرے سارے پاکستانیوں، جو بھی منافق ہے اس نظریے کے ساتھ، اللہ اس کو غرق کرے، اللہ اس کو غرق کرے۔ آپ ان کے دھوکے میں مت آؤ، ان کی باتوں میں مت آؤ، یہ گھبرا گئے ہیں آپ سے، ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں آپ کا جذبہ دیکھ کر، آپ کا اتحاد دیکھ کر، آپ کی ٹیم دیکھ کر، آپ کا جنون دیکھ کر۔ اور جو بھی ہمیں منافق ہے اپنی پارٹی کے ساتھ، نظریے کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، میں برملا کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے نام میں کلمے لکھے ہوئے ہیں یہاں پر، اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ اسے خاندان کو غرق کرے، اس سے بڑی بات نہیں ہے۔ میں کسی سے بھی نہیں کہتا کہ مجھ سے وہ معذرت کرے کسی اگر غلط بات کی ہے تو، کیونکہ وہ میرے بھائی ہیں، لیکن ان کے تفوضات جو میں نے بتائے تو میں نے بات کی۔ اس جہاں بھی میرا گریبان، پھر اس میں ایک بات بھی چھوٹی ہو، اور اس جہاں بھی میرا گریبان آپ کے لیے حاضر ہے، آپ پکڑ سکتے ہیں، لیکن آپ اس چیز کا حصہ نہ بنیں۔ آپ کو بہکانے والے، چاہے وہ اندر والے ہیں چاہے وہ باہر والے ہیں، وہ منافق ہیں، منافقوں سے بچو۔ اتحاد کے ساتھ اپنے مقصد پہ، اپنے لیڈر کی آزادی کے لیے، آئین کی پاسداری کے لیے، آئین کے تحفظ کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے متحد ہو کے ایسے ہی ڈٹے رہو، ایسے ہی ڈٹے رہو۔ جتنا ڈٹو گے، جتنا لڑو گے، جتنا مقابلہ کرو گے، دشمن پیچھے ہٹے گا۔ پورے پاکستان میں ہر بندہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں 0.001% بھی یقین نہیں تھا کہ تم لوگ پہنچ جاؤ گے۔ آپ کو بھی کہتے ہیں عمران خان، کسی کو یقین نہیں تھا، کیونکہ جس لیول کی انہوں نے رکاوٹیں ڈالی ہوئی تھی 71 لوگوں کے لیے، وہ امپاسبل تھی، لیکن اللہ کی ذات نے وہ سب پاسبل کیا۔ ہمیں کامیابی ہوئی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہماری کہ ہم اس جگہ پہ جا کے پہنچے، ہم نے اپنا نتائج ریکارڈ کرایا۔ اس میں جس کا جتنا نقصان ہوا، نقصان بھی اللہ پورا کرے گا، آگے اچھائی کا راستہ اور سب کچھ وہ بھی اللہ آگے بھی دکھائے گا، اور کامیابی بھی دے گا۔ کامیابی تب دے گا جب نیت صاف ہوگی، کامیابی تب دے گا جب مقصد کے لیے کام کریں گے، کامیابی تب دے گا جب ذات کے لیے نہیں، نظریے کے لیے ہم محنت کریں گے، ذاتی فائدے کے لیے نہیں، نظریات کے لیے اپنی یہ جنگ جو ہماری تحریک ہے اس کو جاری رکھیں گے، اور وہ وقت دور نہیں ہے، انشاءاللہ قریب ہے۔ آپ وہ کہتے ہیں نا، گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، ایک اور دھکا ہے، ایک اور دھکا، اور وہ دھکا بھی انشاءاللہ ہم ہی دیں گے، ہم ہی دیں گے وہ دھکا، ہم ہی دیں گے وہ دھکا۔ اور ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ جہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں، اس کے بعد اگلا اسٹیپ پھر شہباز شریف کا بیڈ روم ہے۔ اگر عمران خان حکم دے دے تو اگلا اسٹیپ اس کا بیڈ روم ہے، ہم نے ثابت کر دیا ہے۔ لیکن عمران خان نے کہا پرامن رہنا ہے، آئین کے دائرے میں رہنا ہے، اپنا آئینی حق پرامن طریقے سے لینا ہے، ہم نے وہ بھی ثابت کیا ہے، اور آگے بھی ہم ثابت کریں گے۔ کہتے ہیں نہ چھیڑ ملنگا نو، کہ تم جو یہ بیٹھ کے ہمارے یہاں پر کہتے ہیں نا کہ اٹک پار نہیں کرے گا، اٹک بھی بڑھ گیا، پھر کہتے تھے وہ کٹی پھاڑی پار نہیں کر گیا، وہ بھی بڑھ گیا، پھر کہتے تھے وہ کیا ہے برہان ہے وہ پار نہیں کرے گا، وہ بھی بڑھ گیا، پھر 26 نمبر چنگی ہے، پھر ترنول ہے، پھر وہ مرگلہ روڈ ہے، پھر F10 ہے، وہ سارے بڑھتے 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 ڈی چوک پہ آ کے ڈی چوک بھی بڑھ گیا تھا۔ میرے نظریے ڈی چوک بھی بڑھ گیا تھا، ڈی چوک بھی بڑھ گیا تھا، لیکن ہماری جو حد تھی، جو بتائی گئی تھی، جو حکم دیا گیا تھا، وہ ریکارڈ کر کے ہم نے پرامن طریقے سے واپس آئے۔ لیکن ہمارے ساتھ جو کیا گیا ہے، اس کے بعد میں یہاں پہ کھڑا ہو کے فیڈرل گورنمنٹ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر تم نے اس آئی جی اسلام آباد کو نہ ہٹایا تو اگلی دفعہ اس آئی جی کو ہٹوانے کے لیے ہم تمہارے پہ دعویٰ بولیں گے۔ تیار ہو نا سارے؟ یہ میں پیغام فلور سے دے رہا ہوں، یہ میرے صوبے کی ملکیت پہ جس طرح گزا، اس نے میرے
سرکاری گاڑیوں کو توڑا، اس نے وزیر اعلیٰ کی سرکاری گاڑیوں کو توڑا، علی امین کا نہیں توڑا. یہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اس وقت، اس نے صوبے پہ حملہ کیا ہے. اگر یہ وفاق صوبے پہ حملہ کرنے والے کو رکھتی ہے، مطلب ہے کہ یہ حملہ وفاق نے کیا ہے ہمارے اوپر. تیار رہے، پھر آ رہے ہیں. تیار ہو سارے؟ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. اپنے حق کے لیے تیار ہو؟ اپنے حق کے لیے لڑو گے؟ اپنے حق کے لیے مرو گے؟ سبق سکھاؤ گے؟ صوبے کا حق لو گے؟ نعرہ مارو ساڈا حق اتھے رکھ. یہ حالت ہے اس صوبے کی. اس وقت پاکستان نے فسائیت کی، اس وقت پاکستان کے اندر فرعونیت کی. میں نے اسے کہا چونکہ میں تو کہیں رکا نہیں ہوں، تو میرے پاس ایک ہی تمہارے گھر کا وہ ناشتہ، تمہارا وہ پی ایس او، تمہارا وہ کوک جسے میں پکچر بھی نکالی. میں نے کہا پکچر بعد میں اپلوڈ کرنا جب میں منظر عام پہ آ جاؤں، وہ اور تم. تو اس نے کہا کہ سر میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری نوکری چلی جائے گی، میرا نام مت لینا. سوچو صوبے کا وزیر اعلیٰ جس کا وہ پابند ہے، جس کے وہ انڈر ہے، اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کے اوپر کہ وہ اس کے گھر بغیر بتایا گیا، اسے گھر گیا، وہ ڈر رہا ہے کہ میری نوکری چلی جائے گی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. کس سے ڈر رہا ہے وہ؟ کون ہے حاکم؟ کون کر رہا ہے حکومت؟ اور کون اس خوف تک لے گیا لوگوں کو؟ تو آپ اندازہ لگا لیں باقیوں کی کیا حالت ہوگی. باقی ماحول کیا ہے اس صوبے کے اندر، یہ تو میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس صوبے کی بیوروکریسی یا اس صوبے کی پولیس یا افسران کی جب یہ حالت ہے کہ اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ کا اپنے گھر پہ آنا، ناشتہ کرنا، اپنے صوبے کے اندر وہ بتانے سے ڈر رہا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہو نہ جائے. کون تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ عمران خان کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھو، کہ یقین ختم ہو رہا ہے لوگوں میں. اس حد تک کی فرعونیت ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان ورکروں کو، اپنی اس پارٹی کے لوگوں کو ڈٹ کے کھڑے ہیں، ڈٹ کے اپنے نظریے کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ. اور ہمارے جو ورکر گرفتار ہوئے ہیں، میں ان کی فیملیوں کو پیغام دے رہا ہوں. پہلا کام جو میں نے آپ لوگوں سے کیا وہ یہ کیا کہ میں نے کہا ورکروں کی لسٹیں منگواؤ. اہل ایف والوں کو رابطہ کیا، اہل ایف یہاں والوں کو بلایا، اسلام آباد پنڈی والوں سے رابطہ کیا، سب کی لسٹیں نکالو، ڈیٹیل نکالو، ان کی ضمانتیں شروع کر دو. میں ان کے گھر والوں کو پیغام دے رہا ہوں، یہ فرض سمجھ کر یہ آپ کے نہیں ہمارے بچے ہیں، یہ آپ کے بھائی نہیں ہمارے بھائی ہیں. ایک ایک کو انشاءاللہ ہم بری کرائیں گے. ان کے ساتھ جو بھی ظلم اس دوران میں ہوا ہوگا انشاءاللہ اس کا حساب دینا پڑے گا. اپنا میں معاف کر سکتا ہوں، کسی اور کا معاف نہیں کر سکتا. اور میں یہ پیغام بھی دے رہا ہوں، جناب اسپیکر یہ پیغام دے رہا ہوں ان سب کو کہ تم اس آگ سے ڈرو. تم اقتدار کے لیے یا تم کرسی کے لیے یا پیسے کے لیے یا طاقت کے لیے جو ظلم کرتے پھر رہے ہو لوگوں کے گھروں میں، تم غصے ہو یا پہلے غصے رہے ہو، ابھی گھس رہے ہو، ڈرا رہے ہو، دھمکا رہے ہو، مار رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، بے پردی کر رہے ہو، ان کے دل توڑ رہے ہو، ان کی بددعائیں آپ کو اس جہان میں بھی ذلیل کریں گی. اس جہان میں تو آپ کا کیا انجام ہوگا اب خود اندازہ ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اس جہان میں بھی دکھاؤں گا، اور دکھایا ہوا ہے. وہ نواز شریف 3 دفعہ زیادہ بنا ہوا ہے، آج بازار میں گھوم نہیں سکتا کہ اللہ دکھا رہا ہے. وہ زرداری جو اتنا پیسہ کما چکا ہے آج اس کی نسل ختم ہو چکی ہے. یہ اللہ دکھا رہا ہے. ہوش کے ناخن لے لیں گے. آ سے ڈرے، کسی کی آ، کسی کی بددعا آپ کا وہ حال کر سکتی ہے کہ کرسیاں اور یہ جہان بھی آپ کا تباہ، اور وہ جہان آپ سوچیں آپ کا کیا ہوگا. اگر آپ کا کوئی ایمان ہے، صرف وہ لوگ جن کا ایمان نہ ہو انسانیت کے لیے تو وہ بھی سطح نہیں جاتے. آج انہوں نے اس ملک کو کہاں کھڑا کر دیا ہے. لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جس حد تک ہو رہا ہے، اس کی مثال تو تاریخ میں کہیں نہیں ملتی. اور یہ سارے کے سارے ایکسپوز ہوں گے. وہ وقت دور نہیں ہے آج یا کل یا پرسوں یا ترسوں. میں ہوں گا، میں نہیں ہوں گا. انسان ہے، دنیا فانی ہے، کوئی ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے کسی کو. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے آخرت پہ جواب دینا ہے. ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ ہم نے
اپنی نسلوں کا سوچنا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اسلام میں رہنا ہے اس دنیا میں قائم و دائم انشاءاللہ. اس کے لیے ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے اپنی نسلوں کو. جو مسلمان ہماری نسلیں ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے ہم نے. جناب اسپیکر، نہایت افسوس کی بات ہے کہ اس وقت اس ملک میں جو لوگ اس ملک کے فیصلے کر رہے ہیں، نہ ان کو انسانیت کا خیال ہے، نہ ان کسی کی عزت کا خیال ہے، نہ ان کو ملک کا خیال ہے، نہ وہ شریعت پہ چل رہے ہیں، نہ وہ آئین پہ چل رہے ہیں. کوئی ایک خاصیت پہ مجھے بتا دے ان کی کہ جو انہوں نے ثابت کی. ہر طرف سے وہ ایک ایسے اندھیرے میں، ایک ایسے مائنڈ سیٹ میں جا چکے ہیں کہ میرے خیال میں قابل رحم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قابل رحم ہے. ان کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی. یہ اگر اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اس پہ نہیں سوچیں گے، ان کے خاندان والے، ان کے گھر والے، ان کے جاننے والے، ان سے میری اپیل ہے، ان سے کہو کہ اصلاح کریں اپنی. دلائل میں بیٹھو، ان کو سمجھاؤ، بتاؤ، اور اگر نہیں مانتے ان کا بائیکاٹ کرو. میں بیٹھو، ان کو سمجھاؤ، بتاؤ، اور اگر نہیں مانتے ان کا بائیکاٹ کرو. میں یہاں پہ ان فوجی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ پیچھے والا قافلہ جو آ رہا تھا اس میں آپ کا بیٹا بھی تھا، میرا بھائی بھی تھا، وہ ریٹائر فوجی بھی ہے، ہمارے بہت سے پی ایم منسٹر پیچھے بھی آئے دوسرے قافلے میں، کچھ میرے ساتھ تھے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں فوجی بھائیوں کا کہ جو ہمارے لوگ گئے. اپنے لوگوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا یہ فوج ہماری ہے، پھر پائے ہوئے ہیں آپ کے پاس. انہوں نے پاک فوج کے نعرے مارے اور فوجیوں نے ان کو راستہ دیا. میں دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن پھر آگے جا کے پھر وہی بے غیرت، بزدل، فسطائیت والے، یہ آئی جی، یہ فیڈرل گورنمنٹ، انہوں نے پھر کیا کیا ان کے ساتھ کہ بارش کے اندر جب وہ گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے ان پہ توڑ پھوڑ کر کے حملے کر کے ان کو اتنا نقصان پہنچایا، گرفتار بھی کیا، مارا بھی اور نقصان ہی پہنچایا. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہی ہوں گے، فرعون بھی یہ سمجھتا تھا، وہ سمجھتا تھا یہ بات کہ میں ہی طاقتور ہوں. پھر کیا ہوا اس کا حال؟ بہت بڑی بڑی ایسی طاقتور شخصیات اس دنیا میں گزری ہیں، ان کا کیا حال ہوا ہے؟ عوام، انسانیت، جب عوام اٹھتی ہے اور انسانیت کسی میں نہیں ہوتی، تو جب ان کا کوئی انجام ہوتا ہے تو اس کی مثال کئی 100 سالوں تک رہتی ہے. اور آج یہ وہی لوگ میں جو یاد کر رہا ہوں ان کی مثالیں قائم ہیں. یہ وہی مثالیں بنیں گی